بندے پروردگارم امت احمد نبی بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے جہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العالم زیر سایہ حضوری بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ درود پاک پڑھو سارے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ حضرات محترم برادر مکرم قاری غلام نوری صاحب نعت خوانان حضرات دوستوں بزرگوں بھائیوں آج کا عظیم الشان پرخلوص پروگرام معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد دا پروگرام ساری بھائی قاری صاحب نے نبی پاک علیہ السلام دے معراج دا پروگرام دا انعقاد کیتے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی دی کامش کو اپنی بارگاہ دے اندر منظور قبول فرماوے چند منٹ کی حاضری اثر کتاب حضرت علامہ قاری غلام نوری صاحب دوسی حکم تھے تھوڑے جی میں چند منٹ میں قاری خدمت کے اندر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے نال میں چند گزارشات پیش کرے سا اج دا دہاڑا امت مہینہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے رجب المرجب کا اج دا دہاڑا اوہ دیا کہ جیڑی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا رات کو معراج ہوئے آج وہ معراج علی ہے پیا جدا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمائے جو جا اعزاز کئی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا جتنے پیغمبر آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کا اپنا اپنا مقام بنائے ہر پیغمبر کی اپنی اپنی شان ہے ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات رب تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ فرمائے بعض پیغمبروں کو بعض فضیلت عطا کی بے شک بے شک ہر پیغمبر کا تنقید سے شان مراد نہیں کہیں ایک پیغمبر کی شان بیان کی تھی وجہ بے پیغمبر کی شان گھٹانا مقصود نہیں رب تعالیٰ نے فضیلت عطا کی تھی رب تعالیٰ نے مقام عطا کی تھی ایک وہ پیغمبر ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کو پیدا کی تھی ایک تھوڑا اعزاز کوئی نہیں یا وہ پیغمبر ہے کیا سلسلہ رب تعالیٰ نے چلایا پاری آئی عیسیٰ روح اللہ دی رب تبارک و تعالیٰ نے وہ سلسلہ منقطع فرما کے اپنے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ سے پیدا کیا یہ ان کا اپنا نظام ہے روح اللہ کا خطاب آپ کو ہے دیا ایک وہ پیغمبر ہے جس کو کلیم اللہ کیا کہتے اللہ نے نال کلام کرانا ہے دیا رب تعالیٰ نے کلام ہر پیغمبر نال کی دیئے لیکن بات جبریل نے کی دیئے جناب باری ہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ نے بات جبریل نے بھی کلام فرمائیے بغیر بات جبریل نے بھی کلام فرمائیے قرطون دے جناب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو قرطون دے سریا قرطون دے سر کے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام گھروں چل کے بارگاہ ارضی کے اندر ویسے سارا عقیدہ ہے رب تعالیٰ کی ذات ہر جاتے موجود ہے چاہے تو حضور ہوئے چاہے
چھڑ کے ہم کلامی دا شرف عطا فرمائے جی بغیر واسطے جبریل دے کوئی جبریل دا واسطہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے جڑے کلام فرمائیے جبریل علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جناب کلام فرمائیے تے موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی دیے رب آرنی انظر الیک یا اللہ میں کو اپنا دیدار کرا سبحان اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیتے لن ترانی تمہارا دیدار نہیں کر سکتا دوسرا سرے کی جنر مانا جا میرا تو میں کو بالکل دیکھ نہیں سکتا میرا دیدار بالکل نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے نفی فرما لیجیے نفی دی تاکید فرمائیے تو میرا دیدار کر ہی نہیں سکتا وہ محب تے محبوب کی گفتگو ہے محب چاہتے دنیا کا بھی قیدہ ہے محب چاہتے میں اپنے محبوب کو دیکھا حجاب ہے حجاب دے جنال کلام ہونی پہیے بات ابھی تو حجاب دا ہے کیا رب تعالیٰ کلام فرمیں گے موسیٰ علیہ السلام محب ذات ہیں اللہ کی ذات محبوب ذات ہے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ روح لا کر جتنے پیغمبر ہیں محب ہیں پہ اللہ کی ذات محبوب ذات ہے لیکن تمہارے سارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محب نہیں بلکہ محبوب ہیں پہ محب کون ہے اللہ کی ذات محب ہے نبی پاک علیہ السلام محبوب ذات ہیں جیلے محب تے محبوب دی گفتگو ہوندی پئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی یا اللہ میں کو اپنا دیدار کرا اصرار کی دیں بار بار عرض کی دیں یا اللہ میں کو اپنا دیدار کرا رب تعالیٰ نے جواب دے دیتے بلا اصرار کی دیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقتی ہے کیا میں اپنے تجلی پہاڑ دے سکتے ہیں تجلی پہاڑ دے سکتی فرمایا اگر پہاڑ اپنی ذات میں مستقر رہ گیا تو میرا دیدار کر دیں سے رب تعالیٰ نے تجلی شکی پہاڑ تے پہاڑ پتھر رہ گیا ان تجلی کے نال پتھر ریزہ ریزہ تھی گئی خاکستر بن گئی ریزہ ریزہ تھی گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام یعنی پہاڑ چل کے راک تھی گئی موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے سڑن کو محفوظ رکھی پتھر جتنا سڑ گئے اللہ دے پیغمبر محفوظ ہیں لیکن جلی تجلی ہے وہ تجلی کو برداشت نہیں کر سکتی اللہ نے پیغمبر پہ ہوش تھی کہ ڈھائی گئے رب تعالیٰ فرمائے وخر موسیٰ صائقہ موسیٰ علیہ السلام پہ ہوش تھی کہ ڈھائی گئے تے جلی اتفاق آئے ہوش سے چاہیں تے وقت عرض کی جنہیں قال انی تبت الیک یا اللہ میں توبہ کرنا رجوع کرنا آئندہ میں تباہ نہ کرتا ہوں اے رب تعالیٰ کی تجلی موسیٰ علیہ السلام نے چیئے رب تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیتا رب تعالیٰ نے آپ کی بصارت کے اندر میں کتاب کے اندر پڑھی رب تعالیٰ نے آپ کی بصارت کے اندر دین کے اندر آخر کے اندر اتنی طاقت عطا فرمائیے لکھتے ہیں مفسرین کہ 3 میل کا فاصلہ اندھاری رات ہوئے موسیٰ علیہ السلام ٹوٹتی ہوئی کیڑی کو دیکھ لیا اتنا فاصلہ 3 میل کا فاصلہ اندھاری رات واپس آپ اٹھا موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کا مشاہدہ کیتے 3 میل کے فاصلے تک رات اندھیری کے اندر ٹوٹتی ہوئی کا مشاہدہ کر فرمانے او ذات جب کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا لا مکانہ صدا کے رب تعالیٰ نے اپنا دیدار کرائے اون سیر کری اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی اون سیر کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا کتوں کو سیر خانہ کعبہ کو گھن کے مسجد اقصی تک کے نبی پاک علیہ السلام سیر این سیر کا منکر کافر ہے کیا کفار مکہ کو جدا نبی پاک علیہ السلام واپسی دیا ہیں کہ آپ آگے نسے میں مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک کیا ان کے بعد میں سدرہ تک پہنچا اللہ کی بارگاہ کے اندر لا مکانہ تک میں پہنچا کفار مکہ نے منیا کوئی نہیں وقت علماء کرام کو سنتے ہو جلے نبی پاک علیہ السلام واپس آئیں تے واپس آئیں داجہ کنڈا بھی ہلتا کڑا وضو جڑا آپ نے فرمایا پانی بھی چلتا پیا بستر بھی گرم ہا پیا اے دیدار اے سیر کتنی عرصے دے اندر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا پاک و ذات جہاں پر بندے کو سیر کرائی سبحان اللہ سبحان کتنے عرصے دے اندر کتنے ٹائم دے اندر فرمایا لیلان رات دے تھوڑے جی حصے دے اندر
مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک کتنے مسافت ہے؟ علماء مفسرین کرام لکھتے ہیں منیان دا سفر مہینہ ہے بیا، آمان دا سفر بھی مہینہ ہے بیا، مہینہ منیان دا ہے، مہینہ آمان دا ہے، یہ 2 مہینے کی مسافت ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سیر کرائی رات دے تھوڑے جے حصے کے اندر، فرمایا اسرا بھی اپنی سیر رب تعالیٰ نے نسبت کی تھی، فرمایا پہلا لفظ مجھے پاک ہے ہوگا، نسبت اپنی طرف کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ انہیں اپنے رہے سیر کی دیئے، نہیں، سیر کرانا اللہ تعالیٰ ہی کیا، سیر کرنا رہے تو آنے سارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئی سیر جرہ کی دیئے، فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائیے۔ کتنی سیر کرائیے؟ فرمایا لیلن، رات دے تھوڑے جے حصے کے اندر سیر کرائیے، مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک سیر کرائیے۔ انتظامات رب تعالیٰ نے کیا کی تھی؟ ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی خاطر انتظام کی تھے، گھروں سرائے تھی، نماز عشاء دی پڑھ کے سوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فجر کی نماز بھی آ کے پڑھائی۔ آپ آرام فرماتے ہیں، رب تعالیٰ کا حکم تھے، رب تعالیٰ کو اشتاق تھے، میں اپنے محبوب علیہ السلام کو لا مکانہ دے سلاما ہاں اتے سرا کے اپنا دیدار کرما اتے لوگوں کو دساما کہ میرے نزدیک میری محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام ہے دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا انتظامات کی تھی؟ جنت جو براق آئی 70,000 فرشتے کی جماعت ہے، نبی پاک علیہ السلام براق کے سوار تھی کہ مختصارے کے مسجد اقصی آپ پہنچے، جنہاں مسجد اقصی پہنچے عمر کیا عالم حافیہ، حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے عیسیٰ اللہ تک تمام پیغمبر آپ سے استقبال رکھتے موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام پہنچے، اللہ کے گھر کے اندر پہنچے، او پہلا خانہ کعبہ ہے لیا، مسجد اقصی پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے لیا، انہیں کوئی پیغمبر نے تعمیر کیتا، خانہ کعبہ بھی پیغمبر نے تعمیر کیتا۔ آپ اتنا پہنچیں، مختصر ہے کہ آپ نے امامت فرمائیے، تمام پیغمبر آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ اللہ تک موجود ہیں، کہیں کوئی جرت نہیں ہوئی تو مصلی تے کھڑے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کو مصلی تے کھڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائیے، امام الانبیاء علیہ وسلم نے آپ کا خطاب دے دیا، نماز پڑھائی نے پر تقریرات ہیں، تمام نبیاں نے آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ اللہ تک انہاں نبیاں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کی دیئے تے اپنا دورانیہ بھی بیان کی تے وہ نعمتاں جنہیں رب تعالیٰ نے پیغمبر کو عطا فرمائے انہاں کا بھی ذکر کیتا، انہوں نے ہر پیغمبر نے میرے کو اللہ نے مقام عطا فرمائے، اتے ان کے بعد آخر تے انہوں دا خطاب کیا ہونا، الفاظ کیا ہونا، ان کے اندر دوالے سارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہوئی، تعریف کرنے ہن۔ آخری خطیب کون ہا؟ آخری خطیب دوالے سارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطاب انہوں دا ہاں، خطاب فرمائے رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام وقت سدرت بس سواری تیار تھے، سدرت المنتہا تے پہنچن، جیلے اتھا پہنچن کون گھن کے گئے؟ جبریل علیہ السلام، جتا حضرت جبریل علیہ السلام دی وہ جگہ ہے جتو آپ بین ہن تے بدلتے ہن، سدرت المنتہا تے جیلے پہنچن جبریل علیہ السلام کھڑ گئے۔ علماء کرام کو سن دیو، جنہاں جبریل علیہ السلام کھڑے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل کیا وجہ ہے، کردہ کیوں پہ؟ جیڑا انہوں نے جواب نہیں تے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بوستان دے اندر انہوں نے ذکر فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام، اے بائی اے حامل وہی برتر کرام۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے وہی کو اٹھاون والے، یہ کیا وجہ ہے، کیوں کھڑ گئے؟ گر دوستی مخلصم یافتی، انانم دے صحبت چرا دافتی، جلتا ہے میں کو اپنی دوستی کے اندر مخلص پاتے ان پیچھا کھڑان دی کیا وجہ ہے بھئی؟ کیڑی وجہ تو پیچھا کیوں کھڑ گئی؟ جبریل علیہ السلام نے جیڑا نبی پاک علیہ السلام کو جواب دیتا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی فارسی زبان کے اندر ترجمہ کیتا۔
جبریل علیہ السلام نے عرض دی اگر یکسر منہ برتر پڑھم فروغ تجلا کے صورت پرم یا رسول اللہ اگر میں اتا دے اقبال برابر ہونا تو میرے پڑھ سڑ ویسن میں راک ہو ویسا میرے اندر اتا اٹھا ندا قدرین رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی بارگاہ کے اندر سلایا مختصر ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بلا حجاب دیدار فرمایا ایک اعزاز کہیں پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا جڑا دہارے سارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا لا مقام واسطے سدائے سی دیدار کرائے سی کہ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں رائے تو ربی فی آسن صورت میں اپنے رب کو خوبصورت شکل کے اندر میں لکھے نبی پاک علیہ السلام جے میں بار گائے ایتی کے اندر پہنچا مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے رب تبارک و تعالیٰ نے جا کہ اپنا ید قدرت میرے انہیں منہ جاتے رکھے میں اون دی ٹھنڈک جیڑی اپنے سینے کے اندر محسوس کی سبحان اللہ اللہم زد وہ اللہ ہی جان دے ان کا محبوب علیہ السلام جان دے اعزاز فرمایا میں کو رب تبارک و تعالی نے زمین و آسمان دے خزانے عطا فرمائے بے شک سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت جان کے ختم کرے نا عظمت و شان مصطفیٰ جڑا خدا اپنی ذات کو محبوب کرو چھپا کے نہیں رکھا جی میں تو حال اوپر پوچھا کیڑی چیز ہوتی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو چھپا کے رکھی ہوئی رب تعالیٰ محبوب علیہ السلام جڑا محب ہوتے نا وہ ساری دی ساری محب دی چیز محبوب دی ہوتی ہے محبوب اللہ تعالیٰ محب ہے نبی پاک علیہ السلام محبوب ذات ہیں جنہیں محبوب آکے انہیں محب کریں دے رب تعالیٰ نے جو کچھ عطا کرنا اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیتا دیدار کرایا تے این واسطے شہرت رب اللہ مقام کے مقیم ہوئے سر عرش تک نصیب ہوئے ان جگہ تے پہنچے جتا کوئی نہیں پہنچا میں الفاظ تک ختم کرے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے ہیں کہ رب تبارک